अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हिना भट्टी ज़मीर की किस्त नंबर 24 के वॉइस ओवर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम नाजरीन ठीक और सेहतमंद होंगे। आइए ज़मीर की किस्त नंबर 24 पढ़ते हैं। अहमद आमिना की आंखों में देख रहा था। उसने आमिना की पेशानी को छुआ, शहादत की उंगली से उसे आहिस्ता से छूने लगा, उसकी नाक, उसके होंठों को। आपको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसने धीरे से कहा। आप मेरी जान हैं। उसने धीरे से उसके हाथों को चूमा। पर मैं आपकी जान नहीं हूँ, है ना आमना? आमना ये सुनकर हैरान हुई। मैं खुद गर्ज नहीं हूँ, इतना खुद गर्ज तो कभी नहीं था। दिल में दर्द था और उसकी आंखों से झलक रहा था, गोया बहुत सी शिकायतें थीं, लेकिन वो इजहार करने से खुद को रोक रहा था। लेकिन आंखें ये तो कभी झूठ नहीं बोलती। ये तो आईना है, हर जज्बा आंखों से बयां हो जाता है। आपका क्या मतलब है अहमद? क्या आपको लगता है कि मैंने कभी आपसे मोहब्बत नहीं की? आमना ने उदासी से कहा। अहमद की सुर्ख आंखों से आंसू निकल रहे थे। अहमद, आमना ने एक हाथ से अहमद का चेहरा थामा। तुम्हारे आंसू? आमना ने कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। वो घबरा गई थी। वो टूट गया था। तुम्हें याद है जब तुमने मुझे पहली बार गले लगाया था आमना? तुमने इत्तेफाक से ऐसा किया था। आमना अहमद को देख रही थी। मैं जानती हूँ, उसने कहा। तुम मुझे हारिस समझी। उस वक्त भी कोई अहमद नहीं था। लेकिन आमिना तो थी। तुमने उस वक्त जब मुझे गले लगाया तो तुमने हारिस को गले लगाया था, लेकिन मैंने आमना को गले लगाया था। गोया मेरा दीवाना होना लिख दिया गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन मैं जानता था कि सिर्फ ज़मीर ही नहीं है जो हारिस से मोहब्बत करता है, ये तुम भी हो। आमना ने आंखें नीचे की। उसकी आंखें जल रही थीं। बस एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि आपके वजूद में कहीं भी अहमद है? क्या अहमद की मोहब्बत है आमना? क्या मैं कहीं भी हूँ? आमना बहुत परेशान थी।
احمد طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ آمنہ، اب بھی تم اپنے دل کی خبر نہیں رکھتی کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آمنہ نے کہا۔ میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ اس نے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ دروازے کے پاس اب بھی سایہ تھا، لیکن احمد اور آمنہ دونوں اس سے بے خبر تھے۔ میں تم سے پیار کرتی ہوں احمد۔ میرے وجود میں احمد ہے، میری ہر سانس میں احمد ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی۔ قسمت نے مجھے حارث سے ملایا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے کبھی اس سے محبت نہیں کی۔ ہاں، میں نے اس سے محبت کی۔ اس نے مجھے ضمیر دیا۔ احمد، محبت کے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بتاؤ نا، کوئی نہیں رہ سکتا۔ ہر کسی کو ہر وقت محبت کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا موازنہ حارث سے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا میں ایک سائے کے پیچھے چل رہا ہوں؟ اس کی محبت کو سوچ رہا ہوں کہ جس کی حقیقت میں کچھ نہیں۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے ہاتھ ابھی تک خالی ہیں۔ احمد، کم کیا زیادہ، لیکن محبت تو ہے۔ محبت ہے احمد۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ رو پڑی۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ تم کہتے ہو نا کہ محبت کے معاملے میں تم بدقسمت ہو۔ دیکھو میری محبت مجھ سے روٹھ گئی آج۔ وہ رو پڑی۔ احمد نے اس کی تھوڑی کو تھام لیا، اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ کچھ دیر اس کے ہونٹوں کو محسوس کرتا رہا۔ میں تمہیں کسی فیصلے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تم میرے ساتھ رہو یا نہ رہو، میں آپ کے فیصلوں کا احترام کرتا ہوں۔ احمد نے آمنہ کو الجھا دیا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں کے پوروں سے چھوتا ہوا جدا کر گیا۔ وہ اب جا رہا تھا۔ احمد، آمنہ نے درخواست کی نظروں سے اسے دیکھا کہ اسے چھوڑ کے نہ جائے۔ اس نے اس کا ماتھا چوما۔ تم مجھے وہیں پاؤ گی جہاں ہم پہلی بار ملے تھے، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے ضمیر کو دروازے کے پاس اس کے قریب وہیں کھڑا دیکھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ضمیر ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ ضمیر کا دل نرم تو ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی انا بھاری تھی۔ وہ احمد کو نہیں روک پایا۔ کچھ تو تھا جو اسے اب بہت تکلیف دینے لگا تھا۔ ضمیر کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے آپ کو ڈسچارج کر دیا ہے امی، اس نے کہا۔
کہاں تھے تم ضمیر؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ نرس ڈرپ ہٹانے اور آمنہ کو کھڑا ہونے میں سہارا دینے کے لیے آئی۔ ٹھیک ہے نرس، تم جاؤ، ضمیر نے کہا۔ ضمیر نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، قدم اٹھانے میں اس کا ساتھ دیا۔ ضمیر کے فون پر انجان نمبروں سے باقاعدہ کالز آ رہی تھیں۔ وہ سننے کے لیے کچھ دیر رکا۔ اف، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کال اٹھائی اور کہا، یہ میں ہوں زمل۔ دوسری طرف سے ایک دھیمی سی آواز آئی، مجھے تمہاری فکر تھی۔ پلیز مجھے اس طرح تنگ کرنا بند کرو، ٹھیک ہے؟ اور میرا نمبر تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ میرے لیے مشکل نہیں تھا، وہ بھی ذرا اکڑ کر بولی۔ مجھے فون کرنا بند کرو، سمجھی؟ ضمیر سنو۔ ضمیر کال کاٹنے ہی والا تھا کہ وہ رک گیا۔ تم نے اپنی موٹر سائیکل یہیں چھوڑ دی تو میں پریشان ہو گئی۔ ضمیر نے ہونٹ دبائے۔ میں نے اس کی دیکھ بھال کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ضمیر کو یاد آیا کہ اس کی بائک وہیں رہ گئی تھی۔ اف، ضمیر نے مایوسی سے پیشانی کو ہاتھ لگایا۔ تم کبھی بھی نہ اچھی خبر نہ دینا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ اف، تم۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ضمیر نے پوچھا۔ ضمیر نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا ضمیر؟ آمنہ نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ یہاں بیٹھیں، میں وہ بل ادا کرنے کاؤنٹر پر جا رہا ہوں۔ وہ بل ادا کرنے کاؤنٹر پر گیا، لیکن اسے بتایا گیا کہ بل میجر احمد پہلے ہی ادا کر چکے ہیں۔ اس نے غصے اور انا کے احساسات کو محسوس کیا۔ اس نے اسے جنون میں ڈال دیا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ اتنا ناقابل برداشت کیوں تھا کہ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ضمیر نے غصے سے اپنی مٹھی بند کی۔ اتنے میں ہی ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ سر، کیا آپ مسٹر ضمیر ہیں؟ ہاں، ضمیر نے کہا۔ صاحب، ٹیکسی باہر آپ کا انتظار کر رہی ہے، اس نے کہا۔ کون سی ٹیکسی؟ جناب، یہ مس آمنہ اور مسٹر ضمیر کے لیے بک کروائی گئی ہے۔ کس نے بک کروائی ہے؟ میں نے تو کوئی ٹیکسی بک نہیں کروائی، ضمیر نے حیرانگی سے کہا۔ ضمیر کا دل چاہا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ وہ اس اچانک جذبات کو جان نہیں پا رہا تھا۔
اس نے اپنی ماں کی طرف غصے سے دیکھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ اس کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جی جناب، مسٹر احمد نے، انہوں نے یہ ٹیکسی بک کروائی ہے۔ ضمیر نے اسے غصے سے گھورا۔ ڈرائیور پریشان ہو گیا۔ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ تھے۔ اس نے مشکل سے خود پر قابو پایا۔ وہ غصے سے بھاری سانس لے رہا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی ماں کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ آئیں اور ذرا دیکھیں، آپ کے عاشق نے آپ کے لیے اور میرے لیے ٹیکسی بک کروائی ہے۔ آمنہ حیران ہوئی۔ اس نے حیرانی سے ضمیر کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے کیا کہہ رہا تھا؟ ضمیر؟ آمنہ نے حیرانگی سے کہا۔ کیا؟ اس نے زور سے کہا۔ وہاں موجود سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ غصے سے تیزی سے ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ آمنہ تیز چلنے سے قاصر تھی، لیکن ضمیر اسے کھینچ رہا تھا۔ وہ ہسپتال سے باہر سڑک کے قریب آیا۔ اس نے رکشہ روکا۔ وہ ڈرائیور پھر اس کے پاس آیا۔ ضمیر نے غصے سے اسے ہاتھ دکھا دیا۔ گو ٹو ہیل! غصے سے چلایا کہ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈرائیور پیچھے ہٹ گیا۔ آمنہ چونک گئی۔ وہ آہستہ سے رکشے میں بیٹھی۔ وہ ضمیر کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ میرا بیٹا ہے؟ وہ اس سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے سوچا، رکشے نے انہیں ضمیر کی دادی کے گھر چھوڑا۔ ضمیر نے جمل کو اپنے گھر کی دہلیز پر دروازے کی سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھا۔ اسے احساس ہوا وہ اس کی بائک کا خیال رکھ رہی تھی۔ نہ جانے کب تک وہ اس کی بائک کی دیکھ بھال کرتی رہی ہوگی۔ اس کی فکر بھی اسے تھی۔ ضمیر کو دیکھتے ہی جمل کا چہرہ جیسے چمک اٹھا، لیکن وہ تو خود سے جنگ لڑ رہا تھا۔ محبت اور انا کی جنگ، جہاں جمل کی معصوم محبت نہیں کھل سکتی تھی۔ ضمیر اور آمنہ رکشے سے اتر کر بائک کے قریب آئے۔ آمنہ اب بھی ضمیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے رویے سے چونک گئی تھی۔ ضمیر پیچیدگیوں میں گھرا ہوا تھا۔